یہ جلدی کام ہو صرف اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں. سے مضبوط کر رہے ہیں. کس سے ڈر ان کو عمران سے ڈر ہے. کس سے ڈر؟ شرف بھاگ گیا تھا, انہوں نے بھاگنا نہیں, انہوں نے اس وقت بھاگنا جب اللہ کی ذات پاک کی طرف سے کوئی ایسا طوفان نازل ہو. یہ سوچے نا کہ ہم مکمل طور پہ رہیں گے. نہیں, آپ 27ویں ترمیم کو نہیں مانتے. آپ مانتے ہیں 27ویں ترمیم کو؟ میں اس چیز کو نہیں مانتا کیونکہ عوام کے حق میں نہیں, وہ صرف ان دو لوگوں کے حق میں آئی ہے جو پاورفل ہے. مرنا نہیں انہوں نے, قبر کے اندر بھی استثنا لے لیا انہوں نے. صحابہ نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ کی بیٹی جو چوری کرتی ہے تو اس کو بھی کیا سزا ملے گا. آپ نے کہا تھا اگر میری بیٹی بھی فاطمہ بھی چوری کرتی ہے اس کے بھی ہاتھ قلم کر دیے جائے. کیا یہ ان سے اوپر ہوگی؟ 27ویں ترمیم کو مانتے ہیں؟ بالکل بالکل. کیا ہے 27ویں ترمیم؟ 27ویں ترمیم ہے یہ کہ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 11ਵੀਂ ਚੀਫ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਤ ਰਹਿਣਗੇ. ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੰਮ. ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲੈ ਕਿ ਵੋਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ. کا مطلب بتا دیں. ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ. ووٹ کا مطلب ہوتا ہے آپ کی گواہی, کہ آپ گواہی دے رہے ہیں یہ بندہ بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ کو ووٹ دیا تھا اس بار؟ نواز شریف کو دیا. قسم اٹھاتے ہیں کہ نواز شریف ایماندار آدمی ہے. جی جی سارے کو ایماندار آئے نہیں. بھائی جان آپ نے کس کو ووٹ دیا تھا؟ میں نے عمران خان کو. آپ قسم اٹھاتے ہیں عمران خان ایماندار ہے. عمران خان ایماندار ہے, میں قسم کھا. نہ جائیں بھاگنے کی تیاری ہے. نواز شریف یہی چاہتے تھے وہاں ان پڑھ ہوئے, کسی کو پتہ نہ لگے اسی لیے قدر نہیں کرتے تھے. حقیقت بات یہ ہے. تو یہی چاہتے ہیں کہ جیسے یہ بابا جی کیا کہہ رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کچھ. اگر 27ویں ترمیم کو ماننا ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو پھانسی کا تختہ اپنے لیے تیار کرنا پڑے. نہیں ماننا اگر نہیں ماننا, اگر ماننا ہے تو آپ کو دکاندار بھی ادھار نہیں دے گا کیونکہ آپ اس کے خلاف بول رہے ہیں. ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਧਾਰੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ. ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਥੇ ਹੁਣ کون سی ہو عمران ہاں اور میں سا. سر آپ 27ویں ترمیم کو مانتے ہیں؟ نہیں جی, میں بالکل نہیں مانتا 27ویں ترمیم کو. میں نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتے بھائی؟ بھائی وہ جو کچھ کر رہے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں, اس میں ملک کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. یا تو کوئی ملک کا فائدہ ہو تو پھر تو چلو سمجھ آتی ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تاحیات استثنا جو دیا ہے وہ قوم کے لیے دیا ہم نے. بھائی قوم کے لیے, قوم کو تو چاہیے یہاں پہ روٹی چاہیے, کپڑا چاہیے, مکان چاہیے. یہ کیا دے رہے ہیں عوام کو؟ کچھ بھی نہیں سوائے مہنگائی کے. اس کا کیا فائدہ؟ وہ تو انہوں نے اپنی ترمیم کی ہے, ان کا اقتدار تاکہ وہ قائم رہے اور 100 سال وہ اسی طرح رہیں. کوئی ان کو پوچھنے والا نہ ہو, کوئی ان کا وہ اکاؤنٹیبلٹی کرنے والا نہ ہو. ان کو چاہیے کہ بس ٹھیک ہے ہمارا یہ کھاتا لگا رہے اور ہمارا یہ نظام چلتا رہے. عوام جاتی ہے باڑ میں جائے, کوئی مسئلہ نہیں. آپ 27ویں ترمیم کو نہیں مانتے؟ نہیں مانتے بالکل. آپ مانتے ہیں 27ویں ترمیم کو؟ بالکل نہیں مانتے. اتنا سا بھی نہیں مانتے. جناب السلام علیکم. سر آپ 27ویں ترمیم کو مانتے ہیں؟ کیوں نہیں مانتے سر؟ یہ سارا جلدی کام ہے. یہ صرف اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں. یہ ہمیں کوئی نکال لینا. ہمارے پاس مشرف بھاگ گیا تھا, انہوں نے بھاگنا نہیں, انہوں نے اس وقت بھاگنا جب اللہ کی ذات پاک کی طرف سے کوئی ایسا طوفان نازل ہوگا. یہ سوچے نا کہ ہم مکمل طور پہ رہیں گے. نہیں, اللہ کی ذات پاک پرندوں وہ ابابیلوں سے ہاتھی منوا دیے. بڑے بڑے جو ان کے منافق تھے وہ مر گئے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. کیوں کہ یہ قرآن نے فرمایا ہے کہ جو مقصد کرتا ہے نا اس کی اسے بھگتنی پڑے گی. انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھگتیں گے. میں واضح کرتا ہوں, یہ مریم پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں 550 آدمی کا پرچے کر چکے ہیں. اور یہ جتنے ہیں یہ ایک دن وہ آنا ہے جیسے فرعون جیسے آئے, نمرود جیسے آئے, اور انہوں نے کتنا کیا کہ ہم یہاں سزا رہیں گے. مگر فرعون کے گھر حضرت محمد موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. ان کی پیدائش کی, انہیں پرورش کی ہے, مگر ان کے ہاتھوں ہی وہ. انشاءاللہ تعالیٰ یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پھنس جائے گے. کب تک؟ جب اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے, جب اللہ کی طرف سے کوئی طوفان آ جائے گا ایسا تو یہ سب پاش ہو جائے گا. 27ویں آئینی ترمیم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے مستقل استثنا دے دیا آرمی چیف صاحب کو, صدر صاحب کو, تو اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں آپ؟ ہم نہیں مانتے. یہ کوئی نہیں. کیوں نہیں مانتے سر؟ یہ جلدی کام ہو رہا ہے. یہ صرف اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں. کس سے مضبوط کر رہے ہیں بھائی؟ کس سے ڈر ان کو؟ کس سے مضبوط کر رہے ہیں؟ ان کو عمران سے ڈر ہے. کس سے ڈر ہے؟ یہ اللہ سے نہیں ڈرتے, یہ ان سے ڈرے بیٹھے ہیں. اسے کہتے ہیں کہ تم چلے جاؤ بنی گالا, ہم تمہارا جو
है ना वजीर आज़म वो शाह महमूद कुरैशी को ले आएंगे हाँ। और परवेज इलाही को वजीर आला बनाएंगे। ठीक है, ये डर रहे हैं ठीक है। और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं, देर है अंधेर नहीं, देर है अंधेर नहीं। अंधेर नहीं। आप मुकम्मल तौर पर 27वीं आर्मी तरमीम को मुस्तरद नहीं करते हैं? मानते हम, आप नहीं मानते? नहीं मानते। क्यों नहीं मानते सर? मानते इसलिए ये जाली काम किए है, जाली साथ जो ना सदा नहीं रहती। अच्छा, हाँ ये सदा नहीं रहनी इनकी ये तरमीम ये जब कोई दूसरे की हुकूमत है वो भी तरमीम करके इनके ये सब कुछ उड़ा जाएंगे, बिल्कुल ठीक। ये पाँच हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, कुछ भी नहीं रहेगा पीछे। कुछ पीछे नहीं है। नाज़रीन किराम बहुत बहुत शुक्रिया जी। मज़ीद यहाँ पर आवाम मौजूद है। जनाब कैसे हैं बुजुर्ग, आप ठीक हैं? ठीक है। 27 तो ये सुनाओ 27वीं तरमीम तो खुश हो? 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ 73 ਦਾ ਆਇਨ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ 73 ਦਾ ਆਇਨ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਕਿਹਨੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਨੇ। ਗਲਬਾ ਖਤਮ ਕਰ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜਨ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਪਾਗਲ ਨੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਸਭ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਹਾਂ। ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫੌਜ ਜਿੰਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਧਾਰੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ? ਇਮਰਾਨ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹ? ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਠੀਕ? ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਪੀਟੀਏ ਸਾਂ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕਰ ਸਾਂ ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਫਰਕ ਕਰਦਾ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੋਚਿਆ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ अल्लाह अकबर। बस वो कह रहे हैं जी मैं पीपल्स पार्टी के साथ था, 27वीं तरमीम के बाद छोड़ दिया मैंने। इंशाल्लाह आवाम वो के आपकी साथ। मस्जिद बनाते ने आपकी शहीद करके ना पता की कहते ने नमाजी नमाज ना पढ़े नमाजी नमाज ना पढ़े। क्या बात है नाज़रीन किराम, ये अवाम है जी, अवाम तो नहीं मार रही। वो कह रही है इस्तिस्ना अगर है और ताहयात अगर कोई चीज़ है तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अग़ज़त है, उसके अलावा कोई नहीं है। नाज़रीन किराम अवाम यहाँ मौजूद है। इसी तरमीम को मानते हैं? बिल्कुल जो उन्होंने नहीं, आप अपनी मुम को छोड़ें, 27वीं तरमीम को मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल क्या है 27वीं तरमीम? ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤਰਮੀਮ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 11ਵੀਂ ਚੀਫ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤਾਹਯਾਤ ਰਹਿਣਗੇ, हाँ हाँ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। रहना चाहिए। ਹਾਂ ਤੇ और ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਤਾਹਯਾਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਤਾਹਯਾਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਸਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਦਰ ਨੇ। ਵੀ ਤਾਹਯਾਤ ਰਹੇ। ਆਹ ਰਵੇ ਤਾਹਯਾਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਆਹੋ ਉਹ ਸਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਮ। ਉਹ तो ਬਿਲकुल ये बता दीजिए कि 27वीं तरमीम में आपके लिए क्या है? मेरे लिए तो बस ये है कि मैं मेहनत करूं तो कमाऊं तो खाऊं, हाँ हाँ काम करूं बस। हाँ मेरे वास्ते तो ये है कहेगा। हाँ जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। जी जी भाईजान पता क्या है, हाँ। ये सारे जितने यहाँ पे खड़े हुए हैं ना, ये सारे आपको अभी जो मुल्की हालात है ना इसी वजह से बताएंगे। महंगाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, सारे नहीं बोल सकते। पता क्यों? हर बंदे को अपनी जान प्यारी है। ठीक है, पहली बात ये है, आपने अगर 27वीं तरमीम को मानना है, ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आपको फांसी का तख्ता अपने लिए तैयार करना नहीं पड़ेगा। मानना अगर नहीं मानना ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, अगर मानना है तो आपको दुकानदार भी उधार नहीं देगा क्योंकि आप उसके खिलाफ बोल रहे हैं। जबरदस्त, ठीक बिल्कुल है, ये जितने यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं ना सारे बेचारे हैं, बेरोजगार हैं। जो खड़े हुए तमाशबीन यही भी यही कहेंगे कि भाई हमारे लिए हमारे साथ तो जुल्म हो रहा है। लेकिन लोगों ने अभी बोला है, मेरे ख्याल से लोगों में शऊर आ रहा है और लोग बोलने लगे हैं। जिसने शऊर लाना था ना वो जेल में है। बाकी कैदी नंबर 804। नाज़रीन किराम अवाम की डिफरेंट राय। अस्सलाम वालेकुम। नौजवान कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आप मानते हैं बिना पाकिस्तानी 27वीं तरमीम को? 27वीं तरमीम जो मुझे समझ आया है कि वो सिर्फ उन्होंने अपने लिए ही बनाई गई है, अवाम के हक़ में। तो अवाम के हक़ के लिए तो उसमें कुछ भी नहीं है। सिर्फ सदर और आर्मी चीफ़ के लिए वो बनाया गया कि ताहियात वो हर चीज़ से इस्तिस्ना है, वो जो भी करें उनको हर चीज़ से माफ़ी है। आम अवाम के हक़ में क्या, ये अवाम पाकिस्तान का मुस्तकबिल खड़ा है, इनके हक़ में कुछ उन्होंने बनाया है। या ये बड़ा बच्चा होगा इसके लिए कुछ बनाया है इसने कि यार ये बड़ा होगा तो इस कानून का इसको फ़ायदा होगा। या ये बच्चे खड़े हैं, अवाम के कानून तो नहीं बन रहे। 1 से लेकर 27वीं तक आप देख लें कौन सी तरमीम ऐसी आई है जिसमें अवाम को फ़ायदा हुआ हो। अवाम को तो किसी भी तरमीम में नहीं फ़ायदा हुआ। ये बंद कमरों में फ़ैसले करते हैं और अपनी हक़ अपनी ज़ात के लिए करते हैं, अपने आप को इस्तिस्ना देने के लिए करते हैं। ये 27वीं के बाद 28वीं 29वीं 30वीं 31वीं भी आएगी तो आपने कितने लोगों का इंटरव्यू लिया? मोस्टली लोगों को ये पता ही नहीं है कि 27वीं तरमीम है क्या और क्यों आई है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब हम यूथ हैं, हमें पता है कि यार ये 27वीं तरमीम उनके लिए आई है, हमने वोट दिया ना, हमारा वोट काउंट किया,
ٹھیک ہے, اس نے جس کو مسلط کرنا ہے وہ آ گیا. آپ لیکن اس چیز کو نہیں مانتے. میں اس چیز کو نہیں مانتا کیونکہ عوام کے حق میں نہیں ہے. یہ سارے بچے کھڑے ہیں, کسی کے حق میں وہ ترمیم آئی ہے؟ وہ صرف ان 2 لوگوں کے حق میں آئی ہے جو پاورفل ہیں. پاورفل فیصلہ کرتے ہیں اور وہ اپنے لیے ہی فیصلہ کرتے ہیں, عام بندے کے لیے فیصلہ نہیں ہوتا. مہربانی. ناظرین کرام, عوام یہاں پر ہے. جناب اس وقت یہاں پر بھائی جان آپ بتائیں 27ویں ترمیم کو مانتے ہیں؟ ہاں یا نام ہے بس بتا دیں. نہیں ہم نہیں مانتے. جناب آپ مانتے ہیں 27ویں ترمیم کو؟ یار دیکھیں, سب سے پہلے بتائیں مجھے یہ غریب لوگوں کے حق میں کون سی ترمیم ہوئی ہے؟ 27ویں آئینی ترمیم کے اندر غریبوں کے لیے کیا کیا ہے انہوں نے؟ لیکن یار آرمی چیف صاحب تایات رہیں گے تو صحیح ہوگا نا کام ہمارے لیے. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ غریب عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ دیکھیں نا, دکان والوں کی حالت دیکھیں, ان کی شکلیں دیکھیں. کیا ان کو 27ویں آئینی ترمیم کے اندر کچھ ملا ہے؟ کیا انہوں نے کہتے نہیں کہ فرشتے کے ساتھ بھی استثنا لینا ہے, مرنا نہیں انہوں نے, قبر کے اندر بھی استثنا لے لیا انہوں نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک صحابہ نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ کی بیٹی جو چوری کرتی ہے تو اس کو بھی کیا سزا ملے گا؟ آپ نے کہا تھا اگر میری بیٹی بھی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی ہے اس کے بھی ہاتھ قلم کر دیے جائیں. کیا یہ ان سے اوپر ہو گئے ہیں؟ یہ اتنے استثنا لے رہے ہیں کہ ان کو کوئی کچھ نہیں پوچھے گا, ان کو تاحیات, ان کو ہر چیز پروٹوکول ملے گا. یار کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر ہو گئے ہیں یہ لوگ؟ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں سر؟ یہ میرے خیال سے گمراہ ہو گئے, سمجھائیں انہیں. جناب میری گل سنو, تسی او ہون دا ایتھے لے آ رہے ہو مقام. اچھا. ہاں وہ لوگ سچے پاک لوگ, اسی انہاں دے کہن تے اسی سلام قبول کیتا. بے شک ایسی ہے. ٹھیک ہے نا جی, تے اسی ہم نے ان کے راستے پہ چلنا ہے نا. کون چلدا پیا؟ چلنا تو ہے نا بھائی. وہ چلدا کون ہے من دسو نا. چلنا تو ہے نا. وہ کوئی نہیں چلدا پیا. کوئی نہیں چل رہا تو ہم نے بھی نہیں چلنا. او یار اسی تے کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ میرا بزرگ ہے, ہاں ہاں اینو صرف اینے بندے چ پوچھ لے کہ ووٹ دا مطلب کی ہے. چل جی جناب, ووٹ کا مطلب کیا ہے؟ ووٹ کا مطلب کیا ہے؟ جے ووٹ دا مطلب دس جاوے میں تہاڈے سامنے دے پیری پاں. یار میرے پیری کیوں پیندے ہو؟ اور میرے پیری کیوں پیندے ہو پا؟ ووٹ کا مطلب بتا دیں. ہاں, ووٹ کا مطلب ووٹ دا مطلب اے ہوندا جناب تواڈے علاقے دے وچ کوئی اپنا اچھا آدمی اونوں ووٹ دیو. نہیں, بالکل. ہاں تے ہور کیدا ووٹ دا ووٹ کا مطلب ہوتا ہے آپ کی گواہی. ہاں جی, کہ آپ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ بندہ بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک. کس کو ووٹ دیا تھا اس بار؟ ہاں میں تو کسی نے ووٹ نہیں دیتا یار. اٹھاتے ہیں قسم کہ آپ نے کسی کو نہیں دیا, قسمیں میں نہیں ووٹ دیتا. زندگی میں کبھی نہیں دیا. نہیں دیا تو ہے زندگی میں. کس کو دیا؟ نواز شریف کو دیا ہے. قسم اٹھاتے ہیں کہ نواز شریف ایماندار آدمی ہے. جی سارے کو ایماندار کو جننے آئے نہیں. بھائی جان آپ نے کس کو ووٹ دیا تھا؟ میں نے عمران خان کو. آپ قسم اٹھاتے ہیں عمران خان ایماندار ہے. عمران خان ایماندار ہے, میں قسم کھاتا ہوں. وہ مجھے بھی کہہ رہا ہاں ٹھیک ہے. ہے سر. اور ٹھیک ہے تھی دکھاؤ. عمران خان ایماندار ہے تو جیل کاٹ رہا ہے, ورنہ اس کی پلیٹلیٹس کم ہو جاتی, پلیٹیں کم ہو جاتی تو وہ باہر بیٹھا ہوتا. یہ لوگ کہتے تھے کہ وہ نشہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. 2.5 سال ہونے والے عمران خان کو اندر, آج تک ثابت تو یہ لوگ کر نہیں سکے. عمران خان واحد بندہ جس کی پلیٹیں بھی نہیں کم ہوئی. انکل پیچھے نہ جائیں, بھاگنے کی تیاری ہے. آپ کے مطابق جمہوریت میں کسی کو استثناء دینا بالکل ٹھیک ہے کیا؟ او یار میں پوچھنا, تمہیں پوچھنا بھی حافظ صاحب دا پوچھیا بھی آرمی چیف دا, میں کہ انہوں ہونا چاہیے یار. جی نواز شریف یہی چاہتے تھے عوام ان پڑھ ہوئے, کسی کو پتہ نہ لگے اچھی نہیں کرتے کہ نہیں کرتے. حقیقت بات یہ ہے. تو یہ چاہتے ہیں کہ جیسے یہ بابا جی کیا کہہ رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کچھ کر جاتا. یہ بات ہے میری جان, اور کچھ بات نہیں. آپ بتائیں کیا آپ کو لگتا ہے 27ویں ترمیم ٹھیک ہے اور آپ اس کا ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ نہیں سر, ہم نہیں کرتے. آپ بالکل نہیں کرتے؟ نہیں کرتے ہم لوگ. کیوں نہیں کرتے آپ؟ کیا کریں, دیکھیں کوئی آدمی ہے کوئی ایسا جو یہ کون کہہ سکتا ہے اس کو کہ ساری زندگی کی رسنا چاہیے اس کو. یہ بات آپ بالکل اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا, آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ نہیں سر بالکل نہیں ٹھیک, نہیں کسی صورت نہیں ایکسیپٹ. نہیں کسی. کیا وجہ ہے؟ یہ تو کہتے ہیں کہ جناب ملک کے ہم مفاد میں لے کے آئے 27ویں ترمیم. مفاد یہ کھانا خراب کر دیا ملک کا. کیا ملک عوام کے لیے کیا کیا نا, اتنی مہنگائی کر دی ہے, بل اتنے آ رہے ہیں, 1000 پہ خالی ٹیکس آ رہا بل. دیکھیں 27ویں آئینی ترمیم میں انہوں نے جو ہمارے آرمی چیف صاحب ہیں, جو ایئر فورس ہیں, جو ہمارے بحریہ کے ہیں, ان کو انہوں نے تاحیات استثناء دیا ہے. تو یہ آپ کے حق میں تو ٹھیک ہے نا؟ نہیں بالکل ٹھیک نہیں سر. یہ ساری عوام کے لیے کیا ہے, عوام کے لیے آپ بالکل نہیں ایکسیپٹ کرتے؟ نہیں بالکل نہیں, ہم کینسل کرتے. انہوں نے اسمبلی ہال میں زبردستی کر لی ہے. اللہ کی ذات بہت زبردست اوپر بیٹھی ہے. انشاءاللہ ادھر کچھ نہیں ہوگا, ادھر پتہ لگ جائے جو کتنی مرضی کر لیں, ادھر سب کینسل ہو جائے گا انشاءاللہ. ناظرین کرام آخر میں یہ عوام اتنی ساری یہاں پر کھڑی ہوئی ہے, پھر میں اختتام کروں گا. آپ میں سے
तमाम लोग मुझे एक तमाम बताइएगा 27वीं तरमीम को आप लोग एक्सेप्ट करते हैं?